پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ زلزلوں اور سیاسی طوفان سے دوچار اسلام آباد سے منگل کے روز شہباز شریف وزیر اعظم نے ایک بڑی طویل تقریر کی پارلیمان میں اور ایک نئی جنگ کا طبل بجا دیا ہے عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، عدلیہ کے خلاف، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے جو باتیں کہی ہیں دوسرے بھی سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو بڑی طویل تقریر تھی، تقریباً 1 گھنٹے سے بھی زیادہ شہباز شریف بولتے رہے، اپنے دل کی بھڑاس نکالی انہوں نے۔ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے، ہم مزید تفصیل میں جانے سے پہلے کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو جناب شہباز شریف صاحب نے طویل تقریر کی اور ان کی تقریر کا لب لباب یہ تھا کہ عمران خان فراڈیا ہے، عمران خان جھوٹا ہے، عمران خان آئین شکن ہے، اور یہ کہ اس پارلیمان کو بالآخر ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اس قسم کے رہنما کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک عمران خان آ کے پوری قوم سے، عدلیہ سے، فوج سے، سابق فوج کے سربراہ سے معافی نہ مانگے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان، اگر یہ جمہوریت ہے اور ہر جمہوریت میں پارلیمان اور وفاقی کابینہ تمام فیصلوں کا محور ہوتی ہے، تمام فیصلے کابینہ اور پارلیمان کے ذریعے ہونے چاہیے۔ اس طرح انہوں نے بڑا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح موجودہ فوج کے سربراہ اور ان کے چیف آف جنرل سٹاف بالکل میرٹ پہ ان کی اپوائنٹمنٹس ہوئی۔ بڑی تعریفیں کی شہباز شریف صاحب نے فوج کو، لگتا ہے خوش کرنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک نیا فرنٹ کھولا۔ وہ فرنٹ وہ ہے جو کہ اس وقت سپریم کورٹ یعنی عمر عطا بندیال چیف جسٹس صاحب بنیادی طور پہ لگ رہا تھا کہ ان کا نشانہ تھے، اور اس حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس قادر مندوخیل نے جو اختلافی نوٹ دیا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کے حوالے سے، اس کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ جناب یہ الیکشن کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ دراصل 4-3 سے تھا، 3-2 سے نہیں تھا۔ ساتھ میں انہوں نے ایک اور مسئلہ اٹھایا کہ عدالتی اختیارات لامحدود نہیں ہونے چاہیے۔ اس کا ذکر جب سیاسی صورتحال کے حوالے سے مرتضیٰ جاوید عباسی نے ایک ریزولوشن پیش کی، موشن پیش کی کہ اس ایوان کو موجودہ سیاسی صورتحال پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر سید نوید قمر صاحب نے بھی اس میں کہا کہ جوڈیشل اوور ریچ کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور عدالتی فیصلوں کے ذریعے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرنا اور نااہل کرنے کا سلسلہ رکنا چاہیے، اور پارلیمان کو اس حوالے سے لیڈ لینی چاہیے۔ لیکن جو کچھ شہباز شریف صاحب کی تقریر تھی، بڑی سخت تقریر تھی عمران خان کے حوالے سے، اور اشارہ اس بات کا ہے کہ اس کے ذریعے تلخیاں مزید بڑھیں گی۔ ایک نیا محاذ کھل رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب کہ سپریم کورٹ میں الیکشن ہی کے حوالے سے ایک کیس کی سماعت جاری ہے، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کی جو پٹیشن تھی اسی موضوع پہ، اور خاص طور پہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی عدالت سن رہی، کیونکہ پٹیشن میں یہ کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت نے اور باقی اداروں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی کی ہے، اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو جناب اس میں شہباز شریف نے آج بڑے القابات استعمال کیے عمران خان کے لیے، اور کہا کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا فراڈیا ہے، یعنی وہ یہاں تک چلے گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ ایک جماعت ہے جس کے ٹرولز لندن میں بیٹھ کے عدالتوں پہ، سیاستدانوں پہ اور اداروں پہ تنقید کرتے ہیں۔ اداروں سے ظاہر ہے مطلب ان کا فوج تھا، GHQ تھا، لیکن وہ یہ بھول گئے
کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یا جسٹس بنتا ہوں تو میں احتساب سے بالا تر کیوں ہو جاؤں. اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کئی مرتبہ کہ یہ ادارے کیا ہوتا ہے، اداروں کا مقصد حقوق انسانی کی نگرانی کرنا ہوتا ہے، یہ حقوق انسانی سے اور آئین سے بالا تر نہیں ہو سکتے. اور ان کا اشارہ ظاہر ہے مسلح افواج کی طرف، ان لوگوں کی طرف ہے جو کہ آج کل بڑے بیچارے پریشان ہیں کہ عمران خان اور ان کے ساتھی موجودہ آرمی چیف کو، سابقہ آرمی چیف کو مسلسل نشانے پہ انہوں نے لیا ہوا ہے، ان پہ تنقید کر رہے ہیں. یعنی شہباز شریف صاحب بھول گئے کہ ان کی اپنی بھتیجی مریم صفدر صاحبہ، ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب نے اپنے عوامی جلسوں میں ججوں کے بارے میں اور جرنیلوں کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا ہوا ہے. خواجہ آصف صاحب جو کہ اس وقت وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا ہوا ہے ججوں اور جرنیلوں کے حوالے سے. لیکن اپنی تقریر کے دوران شہباز شریف صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بنیادی جھوٹ بھی بولے. جھوٹ کیا تھے؟ ایک تو یہ تھا کہ تمام تر ان کی تقریر کا مرکز بنیادی طور پہ عمران خان تھا. نام انہوں نے لیا، بار بار کہتے رہے لاڈلا لاڈلا کہتے رہے. اور یہ کہا کہ یہ جھوٹا عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا، جتھے لے کے آ جاتا ہے اور جتھوں کے ذریعے عدالتوں پہ دباؤ ڈالتا ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب لاہور ہائی کورٹ میں بھی عمران خان پیش ہوئے تھے، اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں بھی پیش ہوئے تھے، اور پیر کے روز وہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں پہ 7 کیسوں میں انہیں حفاظتی ضمانت مل گئی 6-7 اپریل تک. میرا خیال ہے آپ کے لوگوں نے شاید آپ کو بتایا نہیں ہے کہ کم از کم 3 دفعہ عمران خان عدالتوں میں پیش ہو چکے ہیں. آپ کا نقطہ نظر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے کہ یہ عدالتوں پہ دباؤ ڈالتے ہیں یا بات نہیں مانتے. لیکن عمران خان نے نہ تو آئین شکنی کی ہے، نہ عدالتوں کی حکم عدولی کی ہے. سیکیورٹی کے معاملات ہیں اور ان کے اوپر حملہ بھی ہوا ہے، یہ سب کو معلوم بھی ہے. اس بات کا ادراک اور اعتراف خود ججوں نے بھی کیا ہے. لیکن اب اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ لاڈلا ہے لہٰذا اس کے ساتھ خصوصی برتاؤ ہو رہا ہے، یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. پھر دوسری انہوں نے ایک اور زبردست بات کہی جو کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے رہے. اب تصور کریں کہ یہ قوم سے خطاب تھا، یعنی پارلیمان کا ایک لائیو خطاب تھا جو کہ پورے تمام ٹی وی چینلز پہ دکھایا گیا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنے جلسوں میں اور زمان پارک کے باہر دہشت گردوں کو انہوں نے لایا ہوا ہے، وہاں پہ دہشت گرد دندناتے پھر رہے ہیں. یعنی انہوں نے پھر وہی کام کیا جو رانا ثناء اللہ اور دوسرے پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہا کہ یہ رابطہ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی پی ٹی آئی کا دہشت گردوں کے ساتھ. پھر ایک اور جھوٹ بولا، وہ یہ کہ سوال انہوں نے کیا کہ سوات میں دہشت گردوں کو کون لایا تھا، کس نے لا کے بسایا تھا. تو محترم وزیر اعظم صاحب، یہ تمام کام آپ کی فوج کی نگرانی میں ہوا تھا، جنرل فیض حمید کی نگرانی میں ہوا تھا. ان کی ضمانتوں پہ یہ لوگ سوات پہنچے تھے، اور پی ٹی آئی کی مزاحمت کی وجہ سے پیوچار، مٹا، سوات، شانگلہ میں پی ٹی آئی کے جو مقامی رہنما ہیں ان کی قیادت میں پھر لوگ باہر نکلے اور ان دہشت گردوں کو، ٹی ٹی پی سے وابستہ لوگوں کو سوات سے نکلنے پہ مجبور کیا، جن کو ضمانتیں دی تھیں جنرل فیض حمید نے اور ان کے ارد گرد کچھ لوگوں نے. تو خدا کے لیے اس طرح کے جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں. تیسرا جھوٹ کیا ہے؟ تیسرا جھوٹ ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے. اب انہوں نے بار بار اپنی تقریر میں یہ کہا کہ آج پاکستان کے ساتھ آئی ایم ایف جو کچھ کر رہا ہے وہ عمران خان کی حکومت میں آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے جو وعدے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کی خلاف ورزی ہے. تو جناب ہمیں یہ ریکارڈ سٹریٹ کرنا چاہیے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہوا یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کوئی بھی ملک سائن کرتا ہے تو اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ ہر کچھ مہینے کے بعد اس پہ نظر ثانی ہوگی. تو جو 7واں اور 8واں ریویو تھا، نظر ثانی تھی موجودہ پروگرام کے تحت، وہ مفتاح اسماعیل صاحب طے کر چکے تھے. سلیٹ بالکل صاف ہو گئی تھی. اس کے بعد
مفتاح اسماعیل صاحب نے اگلے مرحلے پہ بات چیت کرنی تھی، اور وہ جب بات چیت ابھی کر رہے تھے تو آپ کے محبوب وزیر خزانہ سابق اسحاق ڈار کو آپ نے واپس لانے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے مفتاح اسماعیل چلے گئے، وہ معاملہ درمیان میں رک گیا۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ شاید کئی لوگوں کو نہیں معلوم، وزیر اعظم کو بھی شاید لوگوں نے باخبر نہیں رکھا اس معاملے سے، کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت جب آپ قرضہ لیتے ہیں، اور موجودہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے پہلے پیراگراف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی کرنسی کی قدر وہ مارکیٹ طے کرے گی، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ مارکیٹ بیسڈ کرنسی ایکسچینج، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو فکس رکھیں، یعنی فکسڈ کرنسی ریٹ ڈالر کے مقابلے میں یہ سراسر خلاف ورزی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے گئے وعدوں کی، اور اس کے جو پہلا تقاضا ہے کہ مارکیٹ بیسڈ کرنسی ریٹ ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ حکومت نے مفتاح اسماعیل صاحب تک، یعنی موجودہ حکومت نے مفتاح اسماعیل صاحب تک، ان کے وزیر خزانہ رہنے تک ریٹ کسی حد تک کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے درآمدات پہ کوئی قدغن نہیں لگانی، کوئی ریسٹرکشنز نہیں لگانی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہماری درآمدات پہ کافی ساری پابندیاں لگی ہوئی تھیں، جس کے باعث بہت ساری ٹیکسٹائل ملز ابھی بند ہو گئی ہیں، کار اسمبلی پلانٹس جو ہیں ان میں سے جزوی طور پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا رہی تھی کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، ڈالرز نہیں ہیں، لہٰذا آپ باہر سے اشیاء محدود مقدار میں یا مخصوص اشیاء منگوا سکتے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ایک بار پھر یہ ایک بڑا جھوٹ بولا کہ موجودہ آئی ایم ایف کے ساتھ موجودہ مذاکرات میں جتنی شرائط آئی ایم ایف نے منوائی ہیں، ساتھ میں بڑا خراج تحسین انہوں نے پیش کیا اسحاق ڈار صاحب کو، کہ وہ شرائط ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں اسحاق ڈار صاحب نے مان لی ہیں۔ لیکن جناب جھوٹ یہ ہے کہ، یا اصل بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو پہلے یہ بڑا بڑک ماری تھی کہ میں آئی ایم ایف کو ڈیل کرنا جانتا ہوں، مینیج کر لوں گا۔ دوسرا انہوں نے وعدہ یہ کیا تھا مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی، اور بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ، کہ ہم جون تک 6 سے 7 ارب ڈالر اپنے دوست ممالک سے لے لیں گے، لہٰذا آپ ہمیں قرضے کی اگلی قسط دے دیں۔ آئی ایم ایف نے پھر کہا کہ اچھا اپنے دوستوں سے آپ تحریری اجازت لے لیں، تحریری طور پہ ان سے لکھوا کے لے لیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے۔ نہ سعودی عرب نے نہ متحدہ عرب امارات نے کم از کم آج تک وہ تحریری ضمانت نہیں دی ہے، لہٰذا آئی ایم ایف نے انکار کر دیا ہے کہ آپ کے ساتھ فی الحال سٹاف لیول ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہ 3 بڑی باتیں تھیں، 3 بڑے جھوٹ تھے جو آج فلور آف دا ہاؤس پارلیمان میں شہباز شریف صاحب سے ہم نے سنے۔ اب اس سے ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے وزیر اعظم کے خطاب سے، اور اس کے بعد جو تقاریر ہوئی ہیں، کہ پی ٹی آئی عمران خان ایک طرف اور پی ڈی ایم اور ہماری اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف بالکل صفارا ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، اور ساتھ ہی موجودہ حکومت نے ایک فرنٹ کھول دیا ہے، نیا محاذ کھول دیا ہے عدلیہ کے خلاف، عدلیہ کے کانڈکٹ کے خلاف۔ بلکہ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج تک کس جج کو کرپشن کی بنیاد پہ نوکری سے ہٹایا گیا ہے، عدلیہ سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ انہوں نے بہت بڑا سوال اٹھایا ہے عدالتی اختیارات پہ، اور اس سے یہ لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال ابھی مزید خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ انہوں نے تو یہ مطالبہ کر دیا کہ جب تک عمران خان اپنے تمام الزامات اور تمام اپنے جو انہوں نے الزامات اور جو باتیں انہوں نے کی تھی عدلیہ فوج کے حوالے اس پہ معافی نہیں مانگیں گے، اس وقت تک ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ہم کسی دہشت گرد جھوٹے فراڈی کے ساتھ مذاکرات پہ آمادہ نہیں ہیں۔ تو ایک بڑی ہائی پچ میں یہ بات انہوں نے کی، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پارلیمان کو آج فیصلہ کرنا ہوگا، تمام پارلیمانی اراکین کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ملک میں بقول ان کے جو عمران خان اور پی ٹی آئی نے لاقانونیت کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کیا یہ سسٹینیبل ہے، اور کیا اس کو جاری رہنا چاہیے، یا پھر سب کو مل کے آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو پھر جناب اب جو 50 روپے کا آپ نے اسٹیمپ پیپر دیا تھا نواز شریف صاحب کے لیے، اس پہ بھی عمل درآمد کر لیں، پھر نواز شریف صاحب کو بھی پھر واپس بلوا لیں، وہ بھی تو قانون اور آئین کی بالادستی ہے۔
پھر جو 600-700 کیسز بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف، لیڈروں کے خلاف، آپ نے کہا کہ ایک طرف جمہوریت ہے، دوسری طرف فاشزم ہے. تو جناب جمہوریت میں تو پھر دھڑا دھڑ مار پیٹ نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو اٹھا اٹھا کے پولیس کی وینوں میں نہیں ڈالا جاتا، اور سابق وزیر اعظم سمیت دوسری جماعت کے ورکرز کے خلاف، صحافیوں کے خلاف دہشت گردی کے اور غداری کے مقدمے تو نہیں بنتے ہیں جمہوریت میں. فاشزم میں ہوتا ہے، اور یہی کچھ موجودہ حکومت کے تحت ہوا ہے. اس میں کسی کو اس پہ میرا خیال دو آرا نہیں. ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل اور کچھ امریکی سینیٹرز نے بھی اس حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے. تو آخر میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ خدا کے لیے پاکستان کو تنگ گلی میں نہ دھکیلیں. ٹھیک ہے جی، نہیں دھکیلتے، لیکن سوال یہ ہے سب سے بڑا کہ کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف انتظامی ذرائع سے، قانونی ذرائع سے، پارلیمان کے ذریعے سخت سے سخت اقدامات کر کے ان کے خلاف ایک نیا محاذ کھول کے آپ پاکستان کو بند گلی کی طرف اس کا سفر ہے، کیا وہ روک پائیں گے؟ کیا پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو استحکام میں بدل پائیں گے؟ اور پھر جو اپنے عدلیہ کے ساتھ، عدلیہ کے چند ٹاپ ججوں کے ساتھ جو ابھی محاذ آرائی کا سلسلہ شروع کیا ہے، جو بگل بجایا ہے ابھی منگل کے روز اپنی تقریر کے ذریعے، کیا اس کے ذریعے اس ملک میں استحکام آ پائے گا؟ آنے والے دن ہی اس امر کا تعین کریں گے.